الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ معزز مصلیان کرام، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے کچھ مختصر حالات پچھلے نشست میں بیان ہوئے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی شریک حیات تھیں، اور خصوصاً ان کے حالات کو مفصل اس لیے ذکر کرنا مناسب سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے مضبوط پلر امی کے انتقال کے بعد، ابو کے انتقال کے بعد، دادا کے انتقال کے بعد اگر کوئی سب سے مضبوط پلر تھا تو وہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ جو کہ حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، سگے چچا تھے، ان کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی، اس لیے ان کے مفصل حالات، وہ اسلام سے پہلے کیسے تھے، اسلام کے بعد کیسے رہی، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان جانثار عورتوں میں سے ایک تھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اس لیے محبت کی کہ ہماری آخرت سدھر جائے، ہماری آخرت بن جائے۔ تو وہی کچھ مختصر سے حالات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ آگے جب سیرت کا سلسلہ آگے کو بڑھے گا تو بار بار ان کا نام آئے گا، ان کے نسب پر بات آئے گی، ان کی قربانیوں پر بات آئے گی، ایثار، ہمدردی، جانثاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے قدم ملانا، آپ کو ہر جگہ پر تسلیوں سے نوازنا اور اسی طریقے سے تسلیاں دینا، اور سب سے پہلے مصدقہ بننا یعنی کہ تصدیق کرنے والی، اسی طریقے سے اللہ کے رسول کو رسول ماننے والی سب سے پہلی عورت ہے۔ تو اس لیے ان کے حالات کا جاننا تو بہت ضروری تھا، اور گزشتہ نشست میں یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ جو بقیہ حالات حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ہیں انشاءاللہ وہ اگلی نشست میں بیان کیے جائیں گے۔ تو آپ کو معلوم تھا کہ ان کا پورا نام خدیجہ بنت خویلد بنت اسد ابن عبد العزیٰ ابن قصی تھا، اور یہ قصی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہی سے آگے جا کر مل جاتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، یہ جو قصی ہیں تو یہاں پر حضرت خدیجہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ایک ہو جاتا ہے۔ اسی اعتبار سے کنیت بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طاہرہ ہیں، کیونکہ بچپن ہی سے بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار تھیں، گناہوں سے بچنے والی تھیں، اگرچہ اسپیسیفک دین کے تابع نہیں تھی لیکن بہت ہی زیادہ نیک تھی، تو طاہرہ کا لقب ان کو دیا گیا۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائد تھا، یہ بھی آپ کو بتلا دیا گیا۔ اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ لؤے بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد سے تھیں، اور یہ لؤے کون ہیں؟ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے 8ویں نمبر کے ہیں، تو وہاں جا کر بھی یہ سلسلہ ایک ہو جاتا ہے۔ والد کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ نہایت ہی معزز انسان تھے، پہلے مکہ میں نہیں رہا کرتے تھے، بعد میں آ کر انہوں نے مکے میں سکونت اختیار کی، اور عبد الدارین ابن اقصی جو ان کے چچا زاد بھائی تھے مکے میں آ کر ان کے حلیف بن گئے، ان کے دوست بن گئے، مرنا جینا انہی کے ساتھ اپنا قائم کر لیا، اور پھر اسی قبیلے میں آ کر فاطمہ نامی لڑکی سے شادی کی، اور انہی فاطمہ نامی لڑکی سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ تو یہاں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا چونکہ آبائی وطن بھی پتہ چل گیا کہ وہ بھی مکہ ہی ہے، کہیں باہر کی نہیں ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ شروع ہی سے اچھے خاندان کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو اوپر قصی تک پہنچتا ہے تو وہیں جا کر ان کا بھی خاندان پہنچ جاتا ہے، تو جو فضیلت قصی کے بعد حضور کو حاصل ہے وہی حضرت خدیجہ کو بھی حاصل ہے۔ اسی طریقے سے پیدا کب ہوئی؟ عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئی۔ وہ جو ابرہہ نامی ایک بہت ہی جابر قسم کا بادشاہ نعوذ باللہ کعبۃ اللہ شریف کو منہدم کرنے کی غرض سے آیا تھا،
تو جو واقعہ مشہور ہے اس مشہور واقعے سے 15 سال پہلے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے 1 سال بعد پیدا ہوئے، بس یہی ڈفرینس 15 سال کا دونوں کی عمر میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے 15 سال چھوٹے ہیں، 15 ساڑھے 15 کے آس پاس۔ اسی طریقے سے جب تھوڑی ہوشیار ہوئی، جس کو سن شعور بولا جاتا ہے تعبیر اصطلاح میں، تو لوگوں نے آس پاس کی عورتوں نے خاص طور سے ان کو طاہرہ کا لقب دیا، کیونکہ اتنی پاک باز، اتنی متقیاں اور اتنی زیادہ دوسری غریب عورتوں کا خیال رکھنے والی، اسی طریقے سے بچپن ہی سے مر مٹنے والی، اسی طریقے سے مال کو صدقہ کرنے والی عورت تھیں، تو طاہرہ کہلائی۔ پیدائش کب ہوئی؟ 556 عیسوی میں۔ اب ہجری تو اس وقت نہیں تھا، ہجری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد 13 سال کے بعد جب مدینے کی طرف ہجرت کی، اس کے بعد سن ہجری شروع ہوا ہے۔ تو 556 عیسوی میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 555 برس گزرنے کے بعد 556واں جو سال چلا ہے، تو تب یہ پیدا ہوئی، اور وفات ان کی 30 اپریل 619 ہجری میں ہوئی، 619 میں۔ تو اس اعتبار سے ان کی جو ٹوٹل عمر ہے وہ 64-65 کے آس پاس ہے۔ یہ جو 619 سال کا 19واں سال ہے، اگر اس کو بھی شمار کریں تو 66 سال ہو جاتی ہے، اس کو شمار نہ کریں تو 65 سال رہ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جس سال پیدا ہوئی 556 میں، اگر اس 56 کو بھی شمار کریں تو 1 سال بڑھ جاتا ہے، اس کو بھی شمار نہ کریں تو 64 سال رہ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 1 یا 1.5 سال کے آگے پیچھے ان کا انتقال ہوا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالاتفاق 63 ساڑھے 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا، اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ پہلے ہی انتقال ہوا لیکن عمر کے اعتبار سے اتنی ہی عمر میں ہوا، یعنی کہ 64 اور ساڑھے 64 کے آس پاس میں۔ بہرحال ابھی جاننا بھی ضروری ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام، والدہ کا نام، ان کا اپنا نام یہ تو معلوم ہو گیا۔ کیا بہن بھائی بھی تھے؟ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہن بھائیوں کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ سب سے پہلے جو ان کے بھائی ہیں حزام بن خویلد، اسی طریقے سے دوسرے ہیں عوام بن خویلد، تیسرے نمبر کے ہیں نوفل بن خویلد، اور چوتھی ان کی بہن ہے حالہ بنت خویلد۔ تو 3 بھائی ہیں اور ایک ان کی بہن ہے، اور عام طور پر 2-3 بچے جس گھر میں ہوتے ہیں ان کا پریوار ایک اچھا پریوار سمجھا جاتا ہے، ایک اچھا کنبہ سمجھا جاتا ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے بہن بھائیوں میں پلی بڑی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اکیلی ہیں، پرورش میں جو ہے ان کو سر پہ چڑھا لیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے اکیلی تھیں تو کوئی تربیت کرنے والا اچھے سے نہیں رہا، لاڈ پیار میں ان کو بگاڑ دیا گیا، نہیں۔ حالہ جو ان کی بہن ہے اور ایک یہ 2 بہن ہو گئی اور 3 بھائی ہو گئے، تو 5 بہن بھائیوں پر مشتمل یہ ان کا چھوٹا سا پریوار تھا۔ نانی اور پرنانی کدھر سے ہیں؟ کیونکہ عام طور پر لڑکی کی جو شناخت ہوتی ہے وہ دادا دادی سے نہیں، وہ نانا نانی سے ہوتی ہے۔ لڑکی کی ماں کیسی تھی، اور آج بھی اگر رشتہ کہیں کرنے کا ارادہ ہو تو لڑکی کے ابو کو مت دیکھیے، لڑکی کی ماں کو دیکھیے کہ ان کا خاندان کیسا ہے، ان کا کریکٹر کیسا ہے۔ لڑکی کے جو ابو ہیں، ابو کے پھر اور آگے جو خاندان ہے وہ تو سب معلوم ہی ہوتا ہے لوگوں کو، تو ان کی امی کس اعتبار سے کس حساب کی رہی ہوئی ہیں یہی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ننیحال کی طرف بھی ایک نظر ہم ڈالتے ہیں، تو ان کی نانی کا نام جو ہے وہ حالہ تھا۔ میں نے بتلایا کہ حالہ ان کی بہن کا نام بھی تھا اور ان کی نانی کا نام بھی تھا، اور پچھلی نشست میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ نام رکھنے میں صرف جو ہے وہ ٹرینڈ کو فالو کرتے تھے، جس نام کے معنی اچھے ہوتے تھے صرف وہ دیکھتے تھے۔ جیسا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا نام کیا رکھا؟ فاطمہ، اور امی کا نام بھی کیا تھا؟ فاطمہ۔ تو پہلے لوگ ایسا ہی کرتے تھے اور اس کو اچھا سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی اگر کوئی ایسا ہی کرتا ہے، دادا کے نام پر نام رکھتا ہے، پردادا کے نام پر نام رکھتا ہے، تو یہ اچھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں جب آپ نظر ڈالیں گے تو علی نام کے اتنے کہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ حضرت علی اصل کون تھے۔ پوتے بھی علی ہیں، پھر اسی طریقے سے 2 نسل نیچے اتر کر پھر علی 3-4 اور ہیں۔ اس طریقے سے لوگ صرف اچھائیوں کو دیکھتے تھے، برائیوں کو نہیں دیکھتے تھے۔ اب برائی دیکھیے، فرعون ہے، کتنا برا کریکٹر وہ اپنی جو ہے زندگی میں کما کے اور لے کے گیا ہے۔ اس کے بعد سے
آج تک کسی نے اپنے بچے کا نام فرعون نہیں رکھا، غصے اسلام کے دشمنوں نے بھی نہیں رکھا۔ اسلام کو چڑھانے کے لیے دشمنی میں، غصے میں فرعون رکھ دیتے، لیکن نہیں رکھا۔ حالانکہ فرعون کوئی ذاتی نام نہیں تھا، فرعون تو اس عہدے کا نام تھا جس عہدے پر وہ بادشاہ بیٹھتا تھا، لیکن اس عہدے کا ہی نام بدل دیا گیا۔ اب جیسے یہاں پر جو نگراں ہوتا ہے پورے ملک کا، اس کو پردھان منتری کہتے ہیں، تو یہ جو پی ایم ہے یہ کسی شخصیت کا نام نہیں، عہدے کا نام ہے۔ لیکن اندازہ لگائیے کہ اتنی برائی کما کے لے کے گیا کہ اس عہدے کا نام ہی بدل دیا گیا۔ اس کے بعد سے اس عہدے کا نام فرعون نہیں رکھا گیا، بعد میں بدل کر 10 سال کے لیے کچھ اور رہا، 20 سال کے لیے کچھ اور رہا، پھر امیر المؤمنین کا لقب دے دیا لوگوں نے بعد میں اسلام سے متاثر ہو کر، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال اچھائیاں یا برائیاں لوگ دیکھتے تھے۔ تو ان کی جو ہے جو بہن بھائی تھے ان میں بھی ایک کا نام حالہ تھا اور ان کی نانی کا نام بھی حالہ تھا۔ اسی طریقے سے پرنانی کا نام ایک روایت میں تو آتا ہے فلانا، لیکن فلانا دراصل کوئی نام نہیں ہوتا۔ فلانا تو کہتے ہیں جیسے ہم انگلش میں بولتے ہیں WHO، وہ کون؟ تو نسخوں میں نقطہ لگانے میں شاید غلطی ہوئی ہے، اس لیے بہت سارے تاریخ نگار نے لکھا ہے کہ فلانا نہیں بلکہ قلابہ تھا۔ جو فا کا ایک نقطہ کچھ مورخین نے غلطی سے فا سمجھا، وہ قاف ہے، اور جو اخیر میں جو نون ہے وہ دراصل با ہے، تو قلابہ یا قلابہ تھا۔ اسی طریقے سے پھر ان کی امی کا نام عاتقہ بنت عبد العزیٰ بن قصی تھا، پھر ان کی امی کا نام، عاتقہ کی امی کا نام ریتا بنت کعب تھا، پھر ریتا کی ماں کا نام فیلا تھا، اسی طریقے سے پھر فیلا کی ماں کا نام امیمہ بنت عامر تھا۔ تو نسب کے اعتبار سے اتنا محفوظ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین کا یہ اتفاق نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب کو ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے محفوظ اس لیے رکھا تاکہ کسی بھی اینگل پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اسی طریقے سے نکاح تفصیل سے پچھلی مرتبہ بتلایا جا چکا کہ کیسے کیسے حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود پیشکش بھیجی نفیسہ نامی عورت کے ذریعے سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر چون چرا کے اپنے چچاؤں کے سامنے یہ پیشکش رکھی، اور ان کے چچاؤں نے بالاتفاق وہ رائے قبول کر لی اور پھر نکاح ہو گیا۔ بہرحال پہلا جو نکاح تھا وہ انہی کے خاندان کے ایک آدمی تھے، ایک نوجوان خوبصورت، اور اسی طریقے سے وہ انجیل کے اور تورات کے عالم بھی تھے، ان کا نام تھا ورقہ بن نوفل۔ ان کا نام بھی آگے سیرت میں بار بار آئے گا، خاص طور سے وہ جو پہلی وحی کا واقعہ تفصیل سے جب بخاری شریف کی روایت آئے گی تو وہاں پر ان کا نام کثرت سے آئے گا ورقہ بن نوفل۔ تو ورقہ بن نوفل سے طے ہو گیا رشتہ، لیکن کسی وجہ سے ہو نہیں سکا، یا تو شاید اس لیے نہیں ہوا کہ نہیں بہت ہی زیادہ خاندان قریب ہو گیا، کزنس ہیں تو شروع سے ایک دوسرے کو بھائی بہن کی طرح دیکھا ہے تو وہ فیلنگ نہیں جاگ رہی ہے، ہوتا ہے بہت سے لوگوں میں، لیکن بہرحال کوئی خاص ریزن اس کا کتابوں میں ملتا نہیں۔ ورقہ بن نوفل سے رشتہ طے تو ہوا لیکن ہو نہیں پایا۔ بہرحال پھر کس سے ہوا؟ تو پہلا نکاح ابو حالہ ہند بن بناش بن تمیم سے ہوا، ان سے پہلا نکاح ہو گیا، اور دوسرا جو نکاح ہے وہ عتیق بن عابد مخزوم سے ہوا۔ کس سے کتنی اولاد ہیں، کس سے کتنی اولاد ہوئی، ان کا نام کیا تھا، وہ انشاءاللہ آگے بھی آئے گا، اور پیچھے بھی نشست میں یہ بات تفصیل سے گزر چکی۔ بہرحال اب جب یہ تھوڑی بڑی ہوئی، ہوشیار ہوئی، شادی کی عمر کو پہنچی، تو حرب الفجار نام سے ایک بہت بڑی جنگ چھڑی۔ پہلے عربوں میں 100 سال، 150 سال، 200 سال پرانی چھوٹی چھوٹی دشمنیاں بڑی بڑی دشمنیوں میں تبدیل ہو کر بہت نیچے تک پہنچ جایا کرتی تھی، اور جب 100 اور 200 سال ہو جایا کرتے تھے تو پھر لوگ کہتے تھے کہ بھئی بہت دن ہو گئے اپنی بہادری دکھائے ہوئے، بہت عرصہ ہو گیا ہمیں جو ہے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اور اپنے آباء و اجداد کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے، تو چلیے ایک کام کرتے ہیں، فلاں کنبے سے جو ہماری دشمنی ہے اس دشمنی کو ہم جنگ میں بدل ڈالتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک جنگ چھڑی جس کا نام تھا حرب الفجار۔ اس جنگ میں ان کے والد بزرگوار یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار کو بھی شریک ہونا پڑا، اور یہ عام الفیل سے 20 سال پہلے کا واقعہ ہے، یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال پہلے ہوئی ہیں اس واقعے سے، اور یہ واقعہ حضرت خدیجہ کے والد کی شہادت کا 20 سال پہلے کا ہے۔ تو 20 سال پہلے گویا کہ عام الفیل سے ان کے والد بزرگوار شہید ہو گئے جب ان کی عمر جو ہے وہ 5 سال کی تھی۔ بہرحال تجارت ان کا اصل پیشہ تھا،
تجارت کرتی تھیں، اور اسی طریقے سے صرف تجارت کرتی ہی نہیں تھی بلکہ بڑی بزنس مین کے نام سے جانی جاتی تھی۔ عرب کے جو مشہور بڑے بڑے تجار تھے، بڑے بڑے بزنس مین تھے، انہوں نے رشتہ بھیجا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ یعنی کہ ایک پہلا اور دوسرا نکاح ٹوٹ جانے کے بعد انہوں نے سمجھا بھئی اب تو جو ہے دنیا سے ایک طرف ہو جانا ہے، تجارت کریں گے، جو مال آئے گا اس کو اللہ کی راہ میں لٹائیں گے، بس اب یہی زندگی رہ گئی ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو تجارت جو ہے ان کا اصل مشغلہ تھا۔ جب ان کی تجارت مشہور ہوئی، ایمانداری مشہور ہوئی، ان کا حسب و نسب سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کس کریکٹر کی عورت ہیں، تو حضرت ابو طالب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ تم بھی ان سے مال لے کر ملک شام کی طرف نکل جاؤ۔ ملک شام کا جو علاقہ ہے وہ بہت ہی پرامن علاقہ ہے، اسی طریقے سے راستے میں جو کبھی کبھی لوٹ مار ہو جایا کرتی تھی، تو عام الفیل کی وجہ سے یہ جو مکے والے تھے ان کا رعب اور دبدبہ بن گیا تھا آس پاس کے تمام علاقے والوں پر کہ بھائی مکے میں ایسے ایسے نیک لوگ رہتے ہیں کہ ان کی طرف سے اللہ نے جنگ لڑی ہے اور ابرہہ کو ہلاک کر دیا۔ تو ان کی لوگ عزت کرنے لگے تھے، چور بھی اگر راستے میں روکتے تھے اور یہ بول دیا کرتے تھے ہم تو مکے سے آئے ہیں، تو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ دوسرے لوگ بھی اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول دیا کرتے تھے کہ ہم تو مکے سے آئے ہیں، تو ان کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو آس پاس میں لوگ سب کے سب ان کی عزت کرنے لگے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قریش میں فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ جب یہ لوگ مامون ہو گئے، اسفار میں ان کو کوئی پریشانی نہیں رہی، فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو اس بیت اللہ شریف کے جو رب ہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ بہرحال تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے کہنے پر یا پھر اسی طریقے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے خود پیشکش کی۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خدیجہ کو پتہ چلا کہ ایک لڑکا ہے، اتنا ایماندار ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، تو خود ابو طالب کو انہوں نے سفارش کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دے کر اور وہ ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ بہرحال تو یہ ان کا ایک مشغلہ تھا، تجارت کیا کرتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو نکاح کا واقعہ ہے وہ تفصیل سے گزر چکا ہے کہ اس میں ابو طالب نے ایک خطبہ پڑھا اور پھر ورقہ بن نوفل نے ایک دوسرا خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھا، جن میں حضرت خدیجہ کی بھی تعریف کی، ان کے خاندان کی تعریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، آپ کے خاندان کی تعریف کی۔ تو مہر کیا تھا؟ مہر اس زمانے میں عام طور پر اتنا زیادہ رواج تو نہیں تھا کہ بھئی کتنا متعین کرنا چاہیے، جتنا بڑی بہن کا ہے اتنی چھوٹی بہن کا ہو جایا کرتا تھا، پھوپھی کا ہے تو وہی بھتیجی کا ہو جایا کرتا تھا۔ تو بہرحال ڈسکشن ہونے لگا بھئی مہر کتنا ہونا چاہیے۔ تو عمرو بن اسد جو حضرت خدیجہ ہی کے طرف کے ایک بہت سلجھے ہوئے انسان تھے، انہوں نے کہا بھئی 500 طلائی درہم جو ہے وہ مقرر کر دیجئے اور اس پر نکاح ہو جانا چاہیے۔ تو سب نے بالاتفاق اس رائے کو قبول کیا اور 500 طلائی درہم جو ہیں ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہو گیا۔ بہرحال پھر اسلام کی توفیق کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اظہار کیا تو سب سے پہلے مصدقہ کیسی بنی، اس کا ذکر دراصل یہاں نہیں اگلے نشست میں انشاءاللہ آئے گا۔ بہرحال ابھی ان کی اور بہت ساری خصوصیات ہیں جن کو ذکر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے یعنی کہ 25 سال آپ کی عمر ہے نکاح کے وقت، اور 40 سال کی عمر میں نبوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمکنار کیا، سرفراز کیا، نبوت کا تاج باندھا۔ ابھی جو درمیان میں 15 سال کا عرصہ ہے اس میں کیا ہوا؟ بڑی خوشگوار زندگی گزری، بہت ساری اولادیں پیدا ہوئی الحمدللہ، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے جب سے بالغ ہوئے تھے تو ملت ابراہیمی کے طریقے کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے غار حرا پر بھی اسی مقصد سے جانا ہوتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے جو چیزیں مضبوط طریقے سے روایت در روایت آپ تک پہنچی ان کے مطابق عمل کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا نام اللہ جو ہے وہ ہر مذہب میں تھا۔ اسی طریقے سے نوافل وغیرہ اپنے اپنے اعتبار سے اس وقت پڑھا کرتے تھے۔ تو شروع میں چونکہ فرض نماز تو تھی نہیں، تو حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نوافل میں بھی برابر کی شریک رہا کرتی تھی۔ عفیف کندی یا کندی نامی ایک شخص ہیں، وہ سامان خریدنے کی غرض سے مکہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ صبح صبح میں کعبۃ اللہ شریف کے پاس ایک نوجوان لڑکا ہے، مضبوط خوبصورت، اور ایک ان کے ساتھ عورت ہے اور ایک چھوٹا بچہ ہے۔
اور تینوں کے تینوں کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے کچھ اس طرح سے، پھر رکوع کر کے، پھر سجدہ کر کے، اس طرح سے کچھ کر رہے ہیں، مطلب نماز کی شکل۔ نماز کا چونکہ مکمل اور مخصوص طریقہ اور اس کا تصور کافروں کے، اس وقت کے کافروں کے دماغ میں تو نہیں تھا، تو انہوں نے آ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اطلاع دی کہ بھئی میں نے دیکھا ہے کعبۃ اللہ شریف کے سامنے کچھ لوگ عجیب و غریب طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ میرا بھتیجا محمد ہیں، اور اسی طریقے سے جو عورت آپ نے دیکھی ہیں ان کے ساتھ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور جو بچہ دیکھا ہے وہ علی ہے، یعنی کہ حضرت علی۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے، دل دادا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام پر آنکھ میچ کر تصدیق فرمایا کرتے تھے، اسی لیے چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غمگسار، جانثار، دوست، عزیز، مخلص، محبوب، حبیب اور سب کچھ تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ بچپن ہی سے شریک ہو گئے تھے، تو اس لیے تین آدمیوں کا گویا کہ یہ قافلہ الگ نظریے کا ہو گیا۔ اس کے بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو قربانیاں رہی ہیں، تصدیق سے لے کر قربانی تک کا جو سفر ہے، سب سے پہلے تصدیق فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ نے پہاڑی سے آ کر واقعہ کی اطلاع دی کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تصدیق فرمائی، تسلیاں دی، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، یہ نبوت کی علامتیں ہیں، اللہ آپ سے کام لینا چاہتے ہیں۔ تو عورتوں میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والی حضرت خدیجہ ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو لقب عطا ہوا تھا مصدقہ، تصدیق کرنے والی، یعنی کہ سب سے پہلے بلا چوں چرا، اور جبکہ عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی ہیں۔ اگر یہ چاہتی اور بہت تیز خاندان سے ہوتی یا اوور تھنکنگ کا شکار ہوتی تو حضور کو شعور بھی بتلا سکتی تھی، نہیں ایسا نہیں، ایکچوئل میں ایسا ہو سکتا نہیں، فوراً تصدیق فرمائی۔ حضور کی عمر 40 سال ہے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 55 ایئرس اولڈ ہو چکی ہیں، اس کے باوجود بھی حضور کی برابر خدمت کرتی، اور بلکہ روایات میں آتا ہے کہ بچوں کی طرح سے آپ کا خیال رکھتی تھی۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، ان کی قربانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نام لے کر کہا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدیجۃ الکبریٰ کو سلام بھیجا ہے۔ اٹس نوٹ سچ ایزی، یہ عام بات نہیں ہے، یہ صرف نبیوں کی خصوصیت ہوا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست سلام پیش فرما رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام پیش کیا ہے اور یہ احکامات نازل فرمائے ہیں، تو یہ نبیوں کی خصوصیت ہوا کرتی تھی۔ بہت ہی چند صحابہ اور صحابیات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کہا کہ ان کو سلام پیش کرو۔ اسی طریقے سے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول کو بتلایا گیا کہ ان کی قرات بڑی اچھی ہے، آپ ان کی قرات سنو، زید بن حارثہ۔ بہرحال تو بہت سارے صحابہ کرام میں سے اسی طریقے سے بہت بڑی تعداد میں شروع سے اخیر تک جان قربان کرنے والے رہے، لیکن یہ شرف مخصوص صحابہ اور صحابیات کو حاصل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدیجہ کا نام لے کر کہا ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کا نام لے کر کہا ہے کہ خدیجہ کو سلام پیش کرنا۔ سلام کون پیش کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور جانے ساری کا یہ عالم تھا، جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مشغولیات بڑھتی جا رہی ہیں، تو اسی زید بن حارثہ جو ایک غلام تھے ان کو خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا، یا رسول اللہ یہ جو ہے زید بڑا اچھا لڑکا ہے، آپ کی خدمت میں اب یہ رہے گا اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ آپ کی دیکھ بھال کرے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں میں بہترین عورت، سب سے بہترین مریم بنت عمران ہے، جن کے بطن مبارک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت خدیجہ ہیں، یعنی کہ وہ مریم بنت عمران جن کے بارے میں نبی ہونے اور غیر نبی ہونے کی جو ہے وہ تفصیلات محدثین میں ڈسکس ہوئی ہیں، ان کی صف میں لا کر کھڑا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو، تو اتنا بڑا ان کا رتبہ۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کہ ان کی اتنی عمر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادائیں بہت پسند آتی ہیں، یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسپیشلی یہ کہہ کر بھیجا ہے
کہ میرے نبی کے پاس جاؤ، سلام پیش کرو اور کہو کہ خدیجہ کا گھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ موتی سے، یاقوت سے، زبرجد سے بنا ہوا ہے۔ تو دنیا ہی میں ان کو اتنی اچھی اچھی بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست تو سنوائی ہیں۔ اب ان کی جو ہے آپ عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی جو ہے وہ عظیم الشان عورت تھی۔ بہرحال کیا کیا ان کی خصوصیات ہیں، یہ بھی تو پہلو ہے کہ ان کی خصوصیات کیا کیا ہیں۔ تو خصوصیات سب سے پہلی تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی تھی، سب سے چہیتی بیوی تھی، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والی تھی اور سب سے پہلے آپ پر جانثار کرنے والی تھی۔ اسی طریقے سے سب سے لمبی ازدواجی زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے وہ انہی کے ساتھ گزاری ہے، سب سے لمبی زندگی۔ یعنی کہ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح فرمایا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد ہی فرمایا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ 50 پر 1 یا 50 پر 2 تھی۔ یعنی کہ سمجھ لیجیے آسان الفاظ میں کہ 24-25 سال کا عرصہ جو بھرپور جوانی کا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارا، اور نہ صرف یہ کہ گزارا بلکہ جب تک وہ رہیں دوسرے نکاح کا دماغ میں تصور تک نہیں آیا۔ تو یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والی، سب سے پہلے تسلیم کرنے والی، اسی لیے ان کو مسلمہ بھی کہتے ہیں، تسلیم کرنے والی، مصدقہ بھی کہتے ہیں، تصدیق کرنے والی۔ اسی طریقے سے اسلام کے اعلان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفلی نماز میں شریک ہونے والی، یہ ایک اکیلی عورت ہے، یہ بھی ان کو خصوصیت حاصل ہے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بہت تھے، نبوت سے پہلے تو آپ سے بہترین انسان، آپ سے زیادہ امین امانت دار، آپ سے زیادہ سچا دیانت دار کوئی تھا ہی نہیں، کفار کی نظر میں بھی نہیں تھا، لیکن کوئی بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شریک نہیں ہوتا تھا، صرف بچوں میں حضرت علی اور عورتوں میں حضرت خدیجہ۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، جو ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے ہیں، ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بیٹے اور بیٹیاں ہوئی ہیں سب انہی کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی ہیں۔ تو یہ بھی ان کی خصوصیت ہے، 4 بیٹیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد تک بھی زندہ رہی ہیں، اور اسی طریقے سے ان کی شادیاں بھی سب کی ہو چکی تھی، اور 3 بیٹے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے ہی انتقال فرما گئے، اور ایک بیٹے تو ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد بھی زندہ رہے اور گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل بھی ہو گئے تھے، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ تو کتنا زور پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کفار تانا دینے لگے کہ یہ تو مقطوع النسل ہو چکا ہے، اب اس کی تو آگے نسل بھی نہیں بچی ہے۔ ٹھیک ہے اگر یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ہم اگر اس کو کچھ بھی نہ کہیں تو 60-70 سال کی عمر میں مر جائے گا، اس کی تو نسل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوئے تو اللہ نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ جو پوری صورت ہے اسی سلسلے میں نازل فرمائی۔ بہرحال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے جو محبت تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ ازواج مطہرات میں بعد تک، جبکہ حضرت عائشہ بڑی لاڈلی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے گہرے دوست حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی، لیکن ان سے بھی اتنی زیادہ محبت نہیں تھی جتنی حضرت خدیجہ سے تھی۔ ایک مرتبہ وہ انٹرویو کے طور پر پوچھنے لگی، یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبت آپ کو ازواج مطہرات میں کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ سے تھی۔ تو یہ تھوڑی سی ناراض ہو گئی، کیونکہ ان کا تو یہ نظریہ تھا کہ مجھ سے محبت ہے۔ یا رسول اللہ ایک بوڑھی کو یاد کرتے رہتے ہو، وہ تو بوڑھی تھی جب آپ سے ان کا نکاح ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خفا ہوئے، چہرے پر جو ہے غصے کے اثرات نظر آنے لگے، اور چہرہ اس قدر سرخ ہو گیا جیسا کہ انار کے دانے آپ کے چہرے پر چھڑک دیے گئے۔ تو حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ بھئی حضرت خدیجہ سے پنگا نہیں لیا جا سکتا، انتقال کر گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو گھر کر کے چلی گئی وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی آج کی عورتوں میں سے کوئی گھر کر جائے یا پھر اس مقام کو کوئی پالے۔ کیسے کیسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔
اب میں نے بتلایا تھا، چونکہ ابھی 10 منٹ پہلے بیان ہی میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آگے بتلائیں گے کہ پہلے شوہر سے کتنی اولاد تھی، دوسرے شوہر سے کتنی اولاد ہوئی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی اولاد ہیں، اور پھر ان کا انتقال کب ہوا، نماز جنازہ پڑھی گئی کہ نہیں پڑھی گئی، اور اسی طریقے سے تدفین کیسے عمل میں آئی۔ انشاءاللہ 2-4 منٹ میں یہ باتیں ڈسکس کر کے پھر اس نشست کو ختم کرتے ہیں۔ تو پہلے شوہر سے، چونکہ پہلے شوہر کا نام ابو حالہ ہند بن بناش بن تمیم ہے، تو ان سے جو اولاد پیدا ہوئی، ابو حالہ ہند سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ تقریباً 5 تھی۔ نمبر 1 حارث، یہ بھی لڑکے تھے، طاہر یہ بھی لڑکے تھے، زبیر جیسا کہ نام سے ہی اندازہ ہو رہا ہے یہ بھی لڑکے تھے، اسی طریقے سے ہند، یہ 4 بیٹے ہیں، اور ایک بیٹی ہے جن کا نام تھا حالہ بنت ابو حالہ ہند۔ یہاں بھی پہلے شوہر سے جو بیٹی ہے اس کا بھی نام حالہ ہے۔ اب دیکھیں تیسری حالہ آ گئی اسی سیشن میں، تو اتنا زیادہ لوگ ناموں کو ریپیٹ کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال تو یہ اولاد تھی۔ اسی طریقے سے دوسرے شوہر جو ان کے ہیں عتیق بن عابد مخزوم، تو روایت میں تو یہی آتا ہے کہ دوسرا بھی نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوا تھا۔ بہت سے لوگ منع کرتے ہیں، خاص طور سے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت خدیجہ جو ہے ایک کنواری عورت تھی، یہ الگ بات ہے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اور دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ بھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ویسی عورت کیوں ملتی، نعوذ باللہ۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں نہ نبوت کے خلاف ہیں، نہ رواج کے خلاف تھی، نہ مزاج کے خلاف تھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، آپ کے طرز سے، آپ کی زندگی سے بعد میں معلوم ہوا۔ لیکن بہرحال جو مضبوط تاریخ ہے وہ یہی ہے جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ سیرت کی جو مشہور تاریخ کی کتابیں ہیں، سیرت النبی ہے، 8 جلدوں میں ہے، اسی طریقے سے سیرت خاتم الانبیاء ہے، اسی طریقے سے اور بھی چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں جن میں اشارات ملتے ہیں، تو ان میں یہ سب کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح ہوئے تھے۔ تو بہرحال دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزوم سے ہوا، ان سے ایک بیٹا ہند بن عتیق تھا، ہند بن عتیق، اور تو 4 تو ادھر ہو گئے، ایک یہ ہو گئے، اور باقی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو اولاد ہوئیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جانے کے بعد ہوئیں، جن میں 4 بیٹیاں ہیں، زینب ہے، رقیہ ہیں، ام کلثوم ہے، حضرت فاطمہ ہیں، اور 3 بیٹے ہیں، قاسم ہیں، اسی طریقے سے عبداللہ ہیں، اسی طریقے سے طاہر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال اب جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ جو مختصر تاریخ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، تو یہ تمام زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار کر 64 سال 6 ماہ کی عمر کے بعد، یعنی کہ 64.5، وہی جو میں نے پیچھے حساب لگا کے بتلایا تھا، 64.5 سال کی عمر گزار کر ان کی وفات ہوئی۔ اور یہ ان کی وفات کا جو واقعہ ہے آپ کے مدینہ جانے سے 3 سال پہلے کا ہے، یعنی کہ ہجرت سے 3 سال پہلے۔ اس وقت رمضان چل رہا تھا، 11 رمضان 10 نبوی کو انتقال ہوا۔ 10 نبوی کو انتقال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نبوت ملے ہوئے 10 سال گزر گئے تھے، 10 نبوی اس کو بولتے ہیں۔ نماز جنازہ اس وقت مشروع نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ نماز جنازہ اسی وقت پڑھائی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا نماز جنازہ کا، لیکن جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہوئی تب نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے بغیر نماز جنازہ کے تدفین عمل میں آئی۔ تدفین کا کیا طریقہ رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر مبارک میں اترے، سپرد خاک کیا، اور وہ قبرستان جس کا نام حجون ہے اس میں تدفین عمل میں آئی۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تو انتقال ہو گیا۔ اب میں نے بتلایا تھا کہ حضرت خدیجہ بھی مکہ ہی کی مضبوط ترین عورت تھی۔ اگر کوئی حضور پر ظلم کیا کرتا تھا تو جو بھی ظلم کیا کرتا تھا، جس کا بھی ارادہ کچھ غلط کام کرنے کا ہوا کرتا تھا، وہ کسی نہ کسی نسب سے جڑ کر حضرت خدیجہ سے جا ملتا تھا۔ چونکہ عرب کے تمام خاص طور سے مکہ کے جو آدمی ہیں ان کا نسب 4 پشتوں کے بعد 5 پشتوں کے بعد حضور سے اور حضرت خدیجہ سے ہی مل جاتا تھا، تو وہ تھوڑی بہت ہی لحاظ حضرت خدیجہ کی کیا کرتے تھے، آپ کو ستایا زیادہ نہیں کرتے تھے۔ کیوں کہ بھائی یہ ہمارے جو ہے مکے ہی کی بیٹی خدیجہ کا جو ہے شوہر ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے ہمارا جو ہے یہ کیا ہو گیا، جیجا بھی ہو گیا، گویا کے اعتبار سے، گویا کہ یہ مکہ کے داماد بھی ہیں اور داماد کو ستانا نہیں چاہیے۔
تو جتنے بھی لوگ ستانے کے پیچھے پڑتے تھے، جب وہ اپنا نسب نامہ چیک کرتے تھے تو حضرت خدیجہ کسی کی پھوپھی نکل جایا کرتی تھی رشتے میں، اسی طریقے سے کسی کے جو ہے دادا کے بھائی کی پوتی نکل جایا کرتی تھی، تو سب کے سب تھوڑا تھوڑا ہچکچاتے تھے، پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اب ان لوگوں کو ایک جو ہے راستہ مل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں انہوں نے اتنا غلو کیا، اتنا مبالغہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً پھر طائف کا سفر کرنا پڑا، اور وہی مشہور طائف کا سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ایک داستان بیان کرتا ہے، اور جہاں سے مایوس ہو کر آپ خون خرابے کے ساتھ واپس تشریف لا رہے تھے، اور جہاں پر حضرت اقدس آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے دو فرشتے تشریف لائے، یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو ان دونوں کو جو ہے پہاڑوں کو ملا دیں، پوری امت کو یہیں پر مسل ڈالے۔ آپ نے جو ہے توقف اختیار کیا کہ نہیں ابھی چھوڑ دیجئے، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، ان کے لیے میں زحمت بن کر نہیں آیا ہوں۔ تو بہرحال وہ ایک واقعہ طائف کا پیش آیا، لیکن بہرحال طائف کا واقعہ پیش آنے سے پہلے یہ جو مختصر حالات طائف تک پہنچے ہیں، دراصل یہ سیرت کے حالات نہیں پہنچے، یہ حضرت خدیجہ کے حالات بیان کرتے کرتے وہاں تک بات پہنچی ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل سیرت ہے وہ ابھی یہاں تک پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا۔ اس کے بعد کیسے زندگی چلے گی، کیسی زندگی چلی، کون سی بیٹی کب پیدا ہوئی، کون سی بیٹی نبوت سے پہلے انتقال کر گئی، کس کا جو ہے انتقال نبوت کے بعد ہوا، اسی طریقے سے کس سے کتنی اولاد تھی، کتنی اولاد جو ہیں وہ نبوت سے پہلے ہوئی، کتنی اولاد نبوت کے بعد ہوئی، کن سے آپ کو زیادہ محبت تھی، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ پہلے شادی کو لے کر کیا تھا، یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی، آپ کے طرز کو، آپ کے عمل کو زندگیوں میں لا کر اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی، نکھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم جو پریشان حال ہیں سبوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں سبوں کی مصیبتوں کو دور فرما۔ مولا کریم جتنے بھی اس مجلس میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مولا کریم کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا، سب کی جائز تمناؤں کو، جائز مرادوں کو پورا فرما۔ مولا کریم کچھ تیرے نیک بندے دور دراز سے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے سے شریک ہوتے ہیں، مولا کریم ان کی زندگیوں میں نور پیدا فرما۔ مولا کریم ایمان پر ہم سبھی کا خاتمہ فرما۔ مولا کریم مرنے کے بعد والی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا۔ مولا کریم ایسے بنا کہ آپ کو پسند آ جائیں، ایسے بنا کہ قبر میں ہم سے سوال و جواب نہ ہو۔ مولا کریم ایسے نیک اور پاکیزہ بندے بنا کہ آپ کو مولا کریم ناراض نہ کرنے والے بن جائیں۔ مولا کریم جو مانگتے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو ہم سے رہ جاتا ہے وہ بھی عطا فرما۔ مولا کریم بن مانگے عطا فرما، اپنی شائن شان عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔